پڑے گا، لیکن اجلاس آج ہی ہوگا، تاریخ کل کی لگ جائے گی اگر 12 بج جاتے ہیں تو؟ سرٹنلی یہ جو لکھا ہوتا ہے نا آرڈر آف دا ڈے پہ کہ دی ہاؤس از کنوینڈ ایٹ 10 AM آن دس ڈیٹ، جی تو اگلی ڈیٹ کا پھر آرڈر آف دا ڈے آتا ہے، تو وہ پروبیبلی اجلاس نیا نہیں ہوگا لیکن آرڈر آف دا ڈے نیا نکالنا پڑے گا. یعنی اگر 12:01 کو اجلاس اگر حکومت نے کرنا ہے تو پھر نیا آرڈر آف دا ڈے، ٹیکنیکلی وہ اجلاس نیا نہیں ہوگا، آرڈر آف دا ڈے نیا نکالنا پڑے گا. تو اتنی تو زحمت ہوگی سیکریٹریٹ کو، اسمبلی کو اور سینٹ کو، باقی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر یہ اجلاس شروع کر کے دیکھیں نا، اگر مولانا صاحب، اگر پھر کہوں گا 3 بار کہوں گا کہ اگر مولانا صاحب مان گئے ہیں اور حکومت کے پاس کچھ انڈیپینڈنٹ لوگ بھی ہیں، تو پھر وہ جو قانون سازی ہے یا آئینی ترامیم ہے وہ تو پھر اس کی ایک ہی ریڈنگ ہوگی، اس میں بھی یس آ جائیں گے، دوسری ریڈنگ میں بھی یس آ جائیں گے. ریڈنگ مین ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے اسمبلی کی پروسیڈنگ میں، ایوان کی پروسیڈنگ میں یا سینٹ کی پروسیڈنگ میں، تو اس پہ ٹائم نہیں لگے گا. وہ تو کہہ دیں گے کہ یس ہمیں جو دا آئیز ہیو اٹ، دا آئیز ہیو اٹ، دا آئیز ہیو اٹ اینڈ دا بل از پاسڈ. وہ کلاز وائز جو ہے وہ منظوری لے لیں گے اسپیکر یا چیئرمین. سوال یہ ہے کہ کیا مولانا مان گئے ہیں؟ کیا جے یو آئی کے ووٹرز جو ہے، جو ایم این اے یا سینیٹرز ہیں، وہ بل... اچھا وراث صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت، یہاں آپ کو روکوں گا. مولانا صاحب مان گئے یا نہیں مانے، اس سے متعلق آگے بات کریں گے. اہم خبر یہاں پر آئی، اپنے ناظرین سے یہاں شیئر کریں گے کہ پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس خورشید شاہ کی زیر صدارت جاری ہے. پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس خورشید شاہ کی زیر صدارت جاری ہے. اس پر مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے نوید اکبر سے. نوید، بتائے گا اس اجلاس سے متعلق کیا معلوم چلا ہے؟ جی بالکل، قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی جو خصوصی کمیٹی بنائی گئی ہے، پارلیمانی کمیٹی، جس میں آئینی ترمیم کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، جیسے مولانا فضل الرحمان بھی موجود ہے، بلال بھٹو زرداری بھی موجود ہے، اور قومی اسمبلی کے 18 اراکین کے علاوہ سینٹ کے 13 اراکین بھی موجود ہے، اور سینٹ کی تمام جماعتوں اور قومی اسمبلی کی تمام پارلیمانی جماعتوں کو اس میں نمائندگی دی گئی. اس کا اجلاس جاری ہے. اجلاس میں اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان جو ہے وہ بریفنگ دے رہے ہیں. ان کی بریفنگ جو ہے وہ ساری آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کوئی کنسنسس ہو جائے آئینی ترمیم کے حوالے سے، تاکہ آئینی ترمیم جو ہے اس میں اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جا سکے. مولانا صاحب کا یہ مطالبہ تھا کہ اپوزیشن بھی آن بورڈ لیا جائے. تو آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ جیسے کہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس ختم ہوگا تو اس کے بعد ہی پتہ چل سکے کہ صورتحال کیا ہے. ابھی تک جو ہے یہ بات واضح نہیں ہے کہ آیا مولانا فضل الرحمان مانے ہیں کہ نہیں مانے، لیکن بلاول بھٹو زرداری سے جب ہماری بات ہوئی وہ تو بہت کانفیڈنٹ ہے. ان کا تو یہ کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری مان گیا. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ووٹ کا مسئلہ نہیں ہے، نمبر پورے ہیں. ان کو یہ کہنا تھا غیر رسمی گفتگو میں بھی کہ کوشش یہ ہوئی ہے کنسنسس کے حوالے سے، جو مولانا سے بار بار اپوزیشن والے بھی مل رہے تھے کہ کوئی کنسنسس بن جائے تاکہ کنسنسس کے حساب سے جو ہے معاملات آگے بڑھائے جا سکیں گے. آئینی ترمیم ہے، جتنی کنسنسس ہوگی اتنا بہتر ہوگا. تاہم پی ٹی آئی کی طرف سے مسلسل مخالفت ہو رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا اس کمیٹی کے اجلاس کے بعد کہ کیا صورتحال سامنے آتی ہے، کیونکہ اس خصوصی کمیٹی کے اجلاس کے بعد اگر حکومت کا آئینی ترمیم لانے کا ارادہ پھر بھی ہوا تو پہلے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہونا ہے پارلیمنٹ کے اندر، جو مسلسل ہولڈ پہ ہے. اب اراکین کابینہ کو بار بار یہ انٹیمیٹ کیا گیا ہے کہ آپ کا اجلاس ہونا ہے. اجلاس مسلسل جو ہے وہ ہولڈ پہ ہے، وہ اجلاس ہونا ہے، اس میں کابینہ رسمی منظوری دے گی. یہ ایک ضروری قانونی آئینی پہلو ہے. کابینہ کی منظوری کے بعد بھی قومی اسمبلی میں یہ لے ہوگا، قومی اسمبلی اپنا پورا پروسیس کرے گی، اس میں چند گھنٹے لگ سکتے ہیں. اس کے بعد جو یہ سینٹ میں جائے گا، سینٹ کا اجلاس بھی مسلسل جو ہے اس کو تھوڑے تھوڑے ٹائم کے لیے آگے کیا جائے. اب تک 3 دفعہ آگے بڑھایا جا چکا ہے. اور ابھی یہ ہے کہ جو صادق سنجرانی ہے، جو سابق چیئرمین سینٹ ہے، وہ بھی یہاں پہ آئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ بھی شرکت کر رہی ہے. اور صادق سنجرانی کو حکومت کی طرف سے یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ اختر مینگل سے بات کریں اور ان کے جو 2 سینیٹرز ہیں ان کا ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں. وہ بھی اس حوالے سے صادق سنجرانی بھی یہاں پہ موجود ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی یہاں پہ موجود ہے، سرفراز مفتی وہ بھی موجود ہے. اس کے علاوہ باپ اور بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے اس کی قیادت موجود ہے. سابق وزیر اعظم نگران جو تھے انوار کاکڑ، وہ بھی یہاں پہ موجود ہے. پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کی بات کرو، کمیٹی کی بات نہیں کر رہا. تو یہ سارے جو ہے مسلسل مشاورت ہو رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کسی طرح اختر جان مینگل جو ہے وہ بھی مان جائے، ان کی بھی پارٹی کے 2 سینیٹرز کے ووٹ مل جائے تاکہ کمفرٹیبلی حکومت جو ہے
वो आईनी तरमीम दोनों हाउसेज से पास करवा सके। अभी तक जो है खसूसी कमेटी का इजलास जारी है। खसूसी कमेटी के इजलास में डिस्कस हो रहा है। वजीर कानून भी मौजूद है, अटॉर्नी जनरल भी मौजूद है, वो फाकी बोदरा जो इसके मेंबर्स हैं वो भी मौजूद है। उसके साथ साथ हुकूमती और अपोजिशन के लोग सेनेटर्स जिनको नामजद किए गए 18 का ताल्लुक जो है नेशनल असेंबली से, 13 का ताल्लुक जो है वो सेनेट से है। 18 और 13 जी। ये जो 31 लोग हैं ये यहाँ पे मौजूद हैं। उनका इजलास जारी है जिसमें मौलाना खुदा मौजूद है, बिलाल भुट्टो जरदारी मौजूद है, तमाम सियासी जमातों ठीक है, पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास जारी है। खुर्शीद शाह इजलास की सदारत कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान खुसूसी कमेटी में शरीक हैं। बिलावल भुट्टो भी खुसूसी कमेटी के इजलास में मौजूद है। हमें आगाह कर रहे थे नवीद अकबर। एक बार फिर हम रुख करते हैं पराचा साहब का। शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। पराचा साहब,